پہلی بات یہ ہے کہ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ کی حدود کو توڑتا ہے۔ معاشرے کا بگاڑ، معاشرے کے اندر جو فتنہ فساد برپا ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے حدود و قیود کو پھیلاتا ہے تو اس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آئیں کہ جہاں جہاں اس علاقوں میں حدود اللہ کو توڑا جاتا ہے وہاں فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، وہاں شرمناک واقعات پیش ہوتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے اور معاشرہ بدامنی کا شکار ہوتا ہے اس وقت جب انسان حدود اللہ کو توڑتا ہے۔ حدود اللہ کو اصل میں توڑنا، اللہ کی بات کو توڑنا، اللہ کی بات کو اہمیت نہ دینا اور اپنی خواہشات اور ذہن کے اندر جو انسان اپنے طور پہ چاہتا ہے کہ میری اس میں بہتری ہے، جس پر وہ ضد کرتا ہے، اگر وہ کام کرنے سے باز نہیں آتا تو فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے۔ حدود اللہ کو ماننے میں جس قدر اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے، حدود اللہ کی پاسداری کرنے میں اللہ نے جو امن اور سکون رکھا ہے وہ کسی ضابطے اور کسی قانون کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب حدود اللہ کا نفاذ اور اللہ کی حدوں کا اپنے اوپر اور پورے معاشرے پر اس کو قائم کیا تو حالات یہ تھے کہ میلوں کا سفر تنہا عورت کرتی تھی، کوئی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی لٹیرا لوٹنے والا نہیں۔ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے حدود اللہ کا نفاذ اس کو لازمی اپنے اوپر لاگو کرے، فرض سمجھے اور اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ، امن و امان کا معاشرہ ہوگا۔ اور جب حدود اللہ کو توڑا جاتا ہے تو پھر بھائی بھائی کو قتل کرنے سے باز نہیں، بھائی بھائی کی جائیداد ہڑپ کرنے سے باز نہیں آتا، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی کو اور اپنے خاندان کو تباہ کرنا، پھر وہ اس میں اپنی خیر محسوس کرتا ہے اور جو اس کے نفس نے اس کو شرارت سمجھائی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو سکون اتنی دیر نہیں ملتا جتنی دیر وہ اپنے گھر والوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو نیچا نہیں دکھا دیتا اور ان کو تباہ و برباد نہیں کرتا۔ یہی اس کی ایک مثال ہے جس کو قرآن نے بیان کی۔ اور اس وقت قربانی قبول ہونے کی شرط یہ ہوتی تھی کہ دونوں جانوروں کو ذبح کر کے پہاڑی کے اوپر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، جو قربانی قبول ہوتی اس کو جلا دیتی اور جو قربانی قبول نہ ہوتی اس کو نہ جلاتی،
تو یہ نشانی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا ہے اور اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ امت محمدیہ، تمہارے اوپر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی صورتحال چلی آتی، اسی طرح قربانی کا یہ معیار قبول کا اور ناقبولیت کا ہوتا، تو شاید ہم میں سے کوئی ایک ہوتا، تھوڑے لوگ ہوتے جن کی قربانیاں قبول ہوتی اور باقی سب قربانیوں کو ضائع کریں۔